السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار عالم، تجھے جناب سید الانبیاء اپنے عظیم حبیب کی عزت و عظمت اور شان کا واسطہ پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما۔ میرے اللہ، دنیا بھر میں یہ جو وائرس کی شکل میں بے امنی، مسائل، پریشانیاں اور ڈپریشن اور مومنین و مومنات کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں روزگار کے یا دیگر، میرے مالک جلد از جلد ختم فرما اور اس وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ ہمارے ان سینٹرز کو، ان محافل کی رونقیں کو جلد از جلد بحال فرما۔ کریم اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ، اے رؤوف و رحیم اللہ، تمام مومنین و مومنات بے رحم فرما۔ بالخصوص جو مومنین و مومنات کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کریم اللہ ان کی پریشانیاں جلد از جلد دور فرما۔ ملتمسین دعا کی حاجات شریعہ کو آقا تو بہتر جانتا ہے۔ بیماروں کو شفا، بے گناہ قیدیوں کو رہا، اور مسافروں کے سفر بخیر، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح، جنہیں اولاد عطا کی انہیں نیک تربیت کی توفیق، اور تمام مومنین و مومنات کو بیت اللہ کا حج، مقامات مقدسہ کی زیارات، اور بیت اللہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک، مشہد مقدس، قم المقدسہ، حرم جناب سیدہ زینب امیر المومنین کے حرم اور کوفہ کی مساجد اور دیگر تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کو جلد از جلد آباد فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کی دعائیں قبول کر کے ہم سب پہ احسان فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا واولادنا من آوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، وَأَعُوذُ بِهِ مِن شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: واعلم يا بني أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، فاصحى في كدهك ولا تكن خاذلا لغيرك، وإذا أنت مُعِيدَ لِقَصَدِكَ فَقُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ، وَعَلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مُسَافَةٍ بَعِيدًا،
ومشقة شديدا۔ پروردگار عالم کی عظیم بارگاہ میں تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی قبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص جو اس وائرس میں مبتلا ہیں مالک کائنات انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے، طول عمر صحت کاملہ۔ بالخصوص ہمارے محترم غلام علی صاحب کو دبئی میں میرے مالک رحم فرما اور انہیں جلد از جلد شفا کاملہ طول عمر عطا فرما اور دیگر تمام مومنین و مومنات پہ رحم فرما۔ آپ کے سامنے جناب امیر کائنات آقا باب مدینۃ العلم لسان اللہ جناب علی امیر المومنین کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تشریح، تفسیر اور ان کا ترجمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہماری زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین اصول بتائے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، اگر اصول لینے ہیں تو بعد از پیغمبر ہادی برحق جناب امیر المومنین نے یہ اصول اور طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں۔ کل گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اے فرزند، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنے لیے نہیں چاہتے کبھی دوسروں کے لیے بھی ایسا نہ کرنا۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یہ بالکل آقا کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر زیادتی نہ کرنا۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی برا سمجھو۔ دوسروں پہ تنقید سے پہلے اپنی طرف ضرور خیال کرنا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور اسی طرح آقا ارشاد فرماتے ہیں اس رویہ کو اپنے لیے بھی درست نہ سمجھو جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، خود بھی ایسا کبھی نہ کرنا۔ پھر فرمایا جو بات نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں کبھی بھی زبان کو حرکت نہ دو۔ تمہارے معلومات کم ہیں، دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ بہت ہی پیارا جملہ فرمایا، یاد رکھو خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف ہے اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے، اپنے آپ کے ہر عیب کو وہ بھول جاتا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنا کر ان کے لیے تذلیل کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا خود پسندی کا شکار ہے، حقیقت میں صحیح طریقہ کار کے خلاف بھی کر رہا ہے اور عقل کی تباہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ خود پسندی جسے عجب کہتے ہیں، یہ خود ایک عقل کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا روزی کمانے نہ دوڑ دھوپ کرو، دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجہ تک بس اپنے پروردگار کے سامنے مدلل طریقے سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ پھر فرمایا دیکھو بیٹا تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس پر چل کر تم نے جانا ہے، جس کے لیے بہترین زاد راہ کی تلاش اور بے قدر کفایت توشہ کی فراہمی یقینی بنا لو۔ اس کے علاوہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ ڈالو،
کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہ کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وعدہ کر دیتے ہیں جو آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کو پورا ہی نہیں کر سکیں گے، یہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ آپ ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہے کہ آپ تکمیل نہیں کر سکتے، مشکلات ہیں آپ کے لیے، اور میں ایسی چیزیں چھوڑ دو۔ محدود زندگی محدود وسائل کے ساتھ گزارنی یہ آسان ہے، بہت زیادہ چیزوں کو اپنے گلے میں ڈال لینا یہ مشکلات کا سبب ہے۔ اچھا، کورونا وائرس وغیرہ یہ جو دنیا میں پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے، یہ کفایت شعاری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یقین کریں فضول خرچی دنیا میں انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور یہ اس نے آ کر ہمیں جو ہے نا وہ ایک دفعہ بریک لگائی ہے ہماری فضول خرچی کی۔ مثلا ایک ایک چیز کو اگر آپ چیک کرتے جائیں نا، زندگی کی روٹین کو، کورونا وائرس کے بعد جو زندگی آ رہی ہے نا اس میں واقعی چینج ہے۔ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اپنی زندگیوں کو اثر لوگ گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ سوشل ڈسٹینس وغیرہ، یہ تو چیزیں یہ تو چلے وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، جو ہی اس کی کوئی میڈیسن وغیرہ دریافت ہوگی اس وقت یہ تو ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، ابھی مثلا کچھ دنوں سے پہلے، کچھ دنوں تک، آج 2-3 دن سے پہلے، یہ کلاس یعنی کپڑے کے جتنے سٹورز تھے، جتنے سینٹرز تھے وہ بند تھے۔ یہاں پہ یورپ میں تو ابھی بند ہے، ابھی تو بعد میں کھلیں گے۔ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، دیگر ہمارے ممالک کی۔ اچھا، کتنا رش ہوتا تھا بازاروں میں ان دنوں، اور یقین کریں فضول خرچی اس قدر ہوتی تھی کہ ایک ایک بندہ 3 جوڑے صرف عید کے لیے لے رہا ہوتا تھا۔ اب اکثر گھروں میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھئی پچھلے جو اتنے پڑے ہوئے ہیں انہی کو استعمال کرو، اور کئی آپ کے ایسے سوٹ نکلیں گے کہ جو آپ نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فضول خرچی میں جا رہے تھے۔ یہ مثلا فاتحہ خوانی، یہ ایک دوسرے کے پاس جانا بہت اچھی چیز ہے، دوسرے کے لیے ڈھارس بنتی ہے، دوسرے کے لیے اس کے غم کے ہلکا بننے کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنے دن، کتنا ٹائم ہم فالتو بیٹھے رہتے ہیں، صرف اور صرف یہ کہ اگلے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بیچارہ تنگ پڑو۔ اس کے علاوہ آپ شادیوں کا دیکھ لیں، سب سے زیادہ یورپ کی شادیاں ہوں، پاکستان کی ہوں، دیگر ممالک کی ہوں، سب سے زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے ایک ایک ولیمے میں، ایک ایک شادی میں۔ ہمارے ایک محترم ہے، ابھی آن لائن ہے، ان کے لیے ایک جملہ زبردست ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے لیکن حقیقت میں آپ کا کتنا ٹائم بچ رہا ہے ولیمے اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ پول خانیوں کی محفلیں اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ، کتنا ٹائم ضائع ہوتا تھا۔ ولیمے کا کھانا جو 4 بجے ملنا ہے، 1 بجے بندہ پہنچتا ہے، 6 بجے کھانا ملتا ہے، کس قدر ٹائم ضائع ہے، بندہ نہ کچھ کرنے کے قبل پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا ان روٹین کی چیزوں پہ اب ہم دوبارہ غور و فکر کریں گے اور اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیگر اسی طرح گھر میں ذخیرہ اندوزی، یہ تمام تر چیزیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، فکر نہیں ہوتی تھی کہ کس قدر ہم نے بچا کے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج ایک ایک چیز کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہذا خدا جب گرفت کرنا چاہے تو وہ کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پہ بوجھ نہ لا دو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک بات جو حالیہ دنوں میں آپ نے شاید میڈیا پہ چیک کی ہوگی اور ریئلی ایک واقعہ ہے، اٹلی میں ایک بزرگ فوت ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، اٹالین تھا۔ اس کے گھر سے جب وہ اس کی میت اٹھانے گئے ہیں نا ہاسپٹلز والے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی الماریاں، اس کے جتنے بھی گھر میں کچن سے لے کر دیگر چیزیں تھیں، اس میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، وہ فل تھی اس کی الماریاں اور وہ چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب باہر لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلنا نہیں ہے، کہیں بھوک سے مر نہ جائیں۔
تمام تر چیزیں وہاں ہی پڑی ہوئی ہیں اور وہ بندہ مر بھی گیا ہے۔ لہذا یہ کھانے کی ذخیرہ اندوزی کہ ہمارے مائنڈ میں بات چکا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بقدر کفایت اپنے لیے ضرور توشہ اکٹھا کرو، لیکن ایسا نہ کرو جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ جب ایسے فاقہ کچھ لوگ مل جائیں جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، اور اس وقت جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو۔ یقین کریں یہ وہ فرمان ہے مولا کی، یہ ترجمہ میں نے مولا کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، کوئی میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس فقیر کی صدا کی ضرور قدر کرنا جو فقیر تم سے آج مانگ رہا ہے اس حال میں کہ تم غنی ہو اور وہ محتاج ہے، اس کی آواز کی ضرور قدر کرنا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں میری بھوک کو ختم کرو، کوئی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے موبائل کے ذریعے، خط کے ذریعے، دیگر ایسی چیزوں کے ذریعے کسی کو پیغام پہنچا کر، امیر المومنین فرماتے ہیں اس محتاج دنیا کے محتاج بندے کی آواز کی ضرور قدر کرو۔ یہ جو ریکویسٹ کر رہا ہے نا، فرمایا اس حال میں کر رہا ہے، آج وہ محتاج ہے تم غنی ہو، کل اس حال میں وہ تمہیں واپس کرے گا کہ جہاں تم ایک ایک اچھی بات کے وہاں پہ محتاج ہوگے۔ فرمایا اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لو اور اسے کہہ دو، جب دے رہے ہو نا کسی فقیر کو 1 روپیہ بھی دے دو، فرمایا کہ مجھے اس دن واپس کرنے ہیں جب میرے ہاتھ دونوں خالی ہوں گے، جب میرے پاس نہ کوئی اولاد کام آئے گی، نہ میرے ماں باپ، نہ دوست احباب، نہ دنیاوی سٹیٹس، نہ یہ مرتبے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تمہیں وہاں پہ دینے ہیں۔ کیا فقیر وہاں پہ آپ کو لوٹانے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نام پہ جو آپ نے دیے ہیں نا، یقین کیجئے اللہ کے نام پہ دی ہوا ایک ایک درہم، دینار، ایک ایک روپیہ وہاں پہ یقیناً کئی بلند درجات کے ساتھ وہاں پہ آپ کو بینیفٹ کے ساتھ ملے گا۔ لہذا امیر کائنات فرماتے ہیں اس گلی میں صدا لگانے والے فقیر کی آواز کی ضرور قدر کرو۔ آج اس نے اس حال میں تم سے مانگا ہے کہ تم دولت مند ہو، وہ محتاج ہے، کل تمہیں جب وہ واپس کرے گا تو تم اس وقت محتاج ہوگے اور تمہیں اس کی دعا کی، اس کے تعامل کی، اس کے شکریہ کی ضرورت ہوگی۔ جب ایک فقیر وہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا میرے اللہ گواہ رہنا اس نے اس حال میں میری مدد کی تھی کہ میں بھوکا تھا، تو کیا خدا کی رحمت کو اس وقت جوش آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو انشاءاللہ امیر المومنین کے اس فرمان کی ہم ضرور قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ آج آپ کی خدمت میں جلدی شروع کرنا چاہتا تھا لیکن پھر جو ہے وہ باتیں لمبی ہو گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے پہلی فتح، بہت بڑی فتح، یعنی غزوہ بدر، جنگ بدر کی فتح و کامرانی کا یہ دن ہے۔ تمام سادات کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں جناب سید الانبیاء کی باقاعدہ طور پہ لڑائی میں پہلی کامیابی پہ آپ سب کی خدمت میں، اور سید الانبیاء کے عظیم وارث بیٹے منتقم کربلا امام مہدی دوران عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 17 رمضان المبارک روز فتح، پہلی باقاعدہ جنگ مشرکین کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ طور پہ جنگ لڑی۔ بہت شکریہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ پہلی انتظامی، پہلی طاقت کے اظہار کی لڑائی جو ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے جنگ بدر۔ کیا خیال ہے، اجازت ہے کہ آج تھوڑے سے جنگ بدر کے فضائل بیان ہو جائیں؟ ہاں جی، جنگ خیبر تو آپ نے کچھ تھوڑی بہت سنی ہوئی ہے، جنگ بدر بھی آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن ان کو دہرانا جو ہے نا وہ ضروری ہے ان چیزوں کو۔ تو
انتظامی اور طاقت کے اظہار کی پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے کفار اور مشرکین مکہ کے مسلمانوں پہ مسلسل ظلم کر رہے تھے، حتیٰ کہ پہلی خاتون جو شہید ہوئی ہے اسلام کی پہلی خاتون شہید حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمار کی والدہ ہیں، اور حضرت یاسر حضرت عمار کے والد، یہ پہلے باقاعدہ طور پہ 2 شہید ہیں۔ حضرت بلال پہ کتنے ظلم ہوئے، دیگر مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی جناب رسول اللہ۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3.5 سال تک بنی ہاشم پہ کیا گزری ہے، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن مدینے میں آنے کے بعد ابھی 1 سال سے کم کا عرصہ ہوا تھا، بالکل یعنی دوسری ہجری کے آغاز میں ہی 17 رمضان المبارک میں اس وقت پتہ چلا جناب سید الانبیاء کو کہ ابو سفیان جو اسلام کا بدترین دشمن تھا مکہ سے، یہ اپنے قافلہ لے کر شام گیا ہوا ہے۔ شام سے کچھ افراد کو باقاعدہ طور پہ تیار کر کے، ویسے وہ تجارتی قافلے کے بہانہ لے کے گیا تھا، لیکن اصل میں وہ شام گیا تھا وہاں پہ جنگجو حضرات کو اکٹھے کرنے، اور واپسی پہ اس کی پلاننگ تھی کہ میں آ کر مدینہ پہ شب خون ماروں گا، حملہ کروں گا اور مدینے کے مسلمانوں پہ ظلم کروں گا، تاکہ یہ تحریک جو مکہ سے شروع ہوئی تھی اور مسلمان جو مکہ سے بچ کر نکل گئے ہیں، یہ مدینے میں آ کر میں ان کا قتل عام کرواؤں گا۔ اور اس نے ساتھ ہی مکہ بھی پیغام بھجوایا ہوا تھا کہ ہماری نقل و حرکت یہ ہے اور اس تاریخ کو ہم مدینہ کے قریب پہنچیں گے، لہذا تم بھی جتنا جلدی ہو سکے لشکر جرار تیار کر کے مکہ سے تم بھی حرکت کر لو۔ سید الانبیاء کو یہ مخبری ہوئی کہ دشمن مکمل طور پہ تیاری کر رہا ہے، شام سے تجارتی قافلے کے بہانے سے بھی آ رہا ہے، اور مکہ سے ایک بہادروں کا لشکر جو عرب کے بڑے بڑے پہلوان کہلاتے تھے اس دور میں، ان کو بھی بلوایا ہے۔ لہذا جناب رسول اللہ نے مسلمانوں کی جو قلیل تعداد تھی اس وقت، ان سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انصار و مہاجرین کی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ فی الفور ہمیں مدینہ سے نکلنا چاہیے۔ مدینہ بالکل ہی مسلمانوں کی نئی ریاست ہے، اور اتنی نئی ریاست ہے کہ یہاں پہ اگر حملہ ہوتا ہے مدینہ پہ تو پھر مسلمانوں کے لیے مشکل اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لہذا جناب رسول اللہ نے فقط 313 افراد کے ساتھ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، یہ 313 کا عدد بڑا زبردست ہے۔ 313 کوئی اتنا کامیاب عدد ہے کہ بچے جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم قرآن کے بعد یہ پڑھاتے ہیں، بیٹا اللہ نے ہادیان برحق جو بنائے ہیں، یعنی جن کو نبوت اور رسالت دی ہے، انبیاء کی کل تعداد ہے 1,24,000۔ ان 1,24,000 میں سے رسول ہیں 313۔ رسول ان 1,24,000 میں سے رسول ہیں 313 رسول ہیں۔ یہ ایک عدد 313 کا بہترین ہو گیا۔ اس کے بعد امام زمانہ کی آواز حقہ پہ سب سے پہلے کتنے مومنین نے، کتنے جرار سپاہیوں نے لبیک کہنی ہے؟ 313۔ یہ بھی وہی 313 ہو گیا۔ جناب سید الانبیاء کے ساتھ جو لشکر نکلا ہے مدینہ سے انصار و مہاجرین کا، اس کا عدد بھی 313 ہے۔ لہذا 313 عدد جو ہے نا، اس میں یہ خاصا کمال پایا جاتا ہے۔ رسولوں کی تعداد ہے 313، امام زمانہ کی آواز پہ پہلی لبیک کہنے والوں کی تعداد ہے 313، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ہے 313۔ رسول کی زندگی بھی کامیاب، امام زمانہ کی آواز پہ جو لبیک کہیں گے وہ بھی کامیاب، اور یہ جو انصار و مہاجرین جو پہلی صف کے مسلمان تھے
یہ بھی کامیاب، اس طرح کامیابی ہوئی ان کی کہ قرآن پاک دیکھ لیں جنگ بدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوا ہے، سب سے زیادہ فرشتے نازل ہوئے ہیں اسی جنگ میں، اس قدر یعنی ان کا فرشتوں کا نزول ہے مومنین کی حوصلہ افزائی کے لیے، انصار مہاجرین مسلمین صحابہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو باقاعدہ طور پہ بدر میں نازل کیا۔ تو لہذا 313 مسلمانوں کو لے کر جناب سید الانبیاء نکلے۔ بدر حقیقت میں کچھ کنویں ہیں جن کو چاہے بدر کہا جاتا ہے، بیر البدر، بیر کہتے ہیں کنویں کو، چاہ فارسی کا لفظ ہے اور کنواں اردو کا لفظ ہے۔ بدر یعنی ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پہ بہت زیادہ کنویں تھے پانی کے، اور پانی کے کنویں اس دور میں اس طریقے سے وہاں پہ موجود تھے کہ ان کے اوپر ایک چھوٹی سی دیوار گول ٹائپ کی بنی ہوتی تھی، نیچے تھوڑی سی سیڑھیاں جاتی تھی، سیڑھیوں کے نیچے جا کے پھر گہرائی میں جا کے کنواں ہوتا تھا اور وہاں پہ پانی موجود ہوتا تھا۔ لہذا اس سے اتر کر، سیڑھیوں سے اتر کر پھر نیچے سے پانی نکال کر لوگ سیڑھیوں سے اوپر واپس آیا کرتے تھے۔ انتہائی میٹھا پانی تھا، بہت ہی بہترین پانی تھا یہ بدر کا، کہ جہاں سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ سیراب ہوتا تھا۔ اب اس کنڈیشن میں مسلمان پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئے اور ابو سفیان کے لشکر نے بدر کے کنووں پہ آ کے پہلا قبضہ کر لیا۔ اب پہلے قبضہ ہو گیا، بدر کے کنویں اب ان کی ملکیت میں آ گئے۔ ان کی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ اب انہوں نے پانی بند کر دیا، اور وہی کنڈیشن جو یزید کے سپاہیوں نے کی تھی نا 61 ہجری میں کربلا میں، وہی یزید کے دادا ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر سے کرایا تھا۔ اب دیکھ لیں یعنی کس طرح نسل در نسل ایک سسٹم منتقل ہوا۔ جناب رسول کی اولاد کربلا میں ان پہ پانی بند، بدر میں خود جناب رسول ان پہ پانی بند، ادھر بدر میں بند کرنے والے کا نام ابو سفیان، اور کربلا میں آل رسول پر پانی بند کرنے والا اس کا پوتا یزید۔ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنگ صفین میں بھی پانی بند ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ جنگ صفین میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ صفین کے میدان میں معاویہ کی فوج، ابو سفیان کے بیٹے اور یزید کے باپ کی فوج، یہ پہلے آ کے قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ پھر قبضہ چھڑوایا تھا امام حسن مجتبیٰ نے۔ امام حسن مجتبیٰ لے کر نکلے اپنے چچا جناب مالک اشتر کو، میمنہ اور میسرہ دونوں چچا بھتیجا نے منتخب کیا ایک ہی حملے میں۔ پھر جنگ صفین میں وہ گھاٹ خالی کرایا۔ گھاٹ خالی کرانے کے بعد کچھ لوگ تھے ہماری طرح کے، وہ کہنے لگے یبنا ابی طالب، آقا امیر المومنین، جس طرح انہوں نے ہم پہ پانی بند کیا تھا اب ہم ان پہ پانی بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا پھر ان میں اور علی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لہذا ان سے جو کہو تمہارے سپاہی بھی پانی پی سکتے ہیں، تمہارے اونٹ اور گھوڑے مویشی بھی پانی پی سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ابو سفیان کے بیٹے کا قبضہ تھا، آج ابو طالب کے بیٹے کا قبضہ ہے، لہذا یہ ان کا کردار ہے۔ اب انہوں نے چاہے بدر پہ پہنچ کر کنویں کے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان لوگوں پہ بند کر دیا جناب رسول اللہ کی فوج پہ۔ ایک دن نکلا، کیونکہ اتنا پانی کا انتظام تھا نہیں، ذہن میں یہ تھا کہ بدر کے کنویں وہاں سے پانی لے لیں گے، اتنا پانی تو ساتھ لے کے چلے نہیں تھے۔ اب پانی ختم ہوا، اتنے میں جناب سید الانبیاء کی اپنی حالت بھی اس کنڈیشن میں تھی، شدید پیاس میں تھے، بہت زیادہ پیاس جناب سید الانبیاء کو بھی محسوس ہو رہی تھی، صحابہ کرام سب پیاسے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب انتہائی جوانی کا عالم، بالکل نوجوان، امیر کائنات نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، بھی ذوالفقار نہیں اتری، اس لیے کہ ذوالفقار جنگ احد میں آئی ہے۔ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور جناب سید الانبیاء کی قدموں کی طرف دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں
آقا اگر اجازت ہو تو مجھ علی سے رسول کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. بڑے زبردست جملے ہیں. ہمارے استاد محترم ایک ایرانی عالم دین کے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو کربلا میں جناب عباس ابو الفضل الغازی ہے نا، انہوں نے کربلا میں جو کچھ کیا ہے یہ اپنے بابا علی کی سیرت کے مطابق کیا ہے. بدر کا کردار علی مولا کا اور کربلا کا کردار علی کے بیٹے کا یہ سیم ہے. لیکن کس طرح اولادیں اپنے اپنے باپ کے کردار کو پورا کر رہی ہیں. جو کردار علی ابن ابی طالب کا بدر میں، وہی کردار جناب عباس کا کربلا میں. بدر میں کردار علی کیا تھا؟ بدر میں علی کا کردار یہ تھا کہ رسول کی پیاس علی سے گوارا نہیں ہے. ادھر کربلا میں علی کے بیٹے کا یہ حال تھا کہ رسول کی اولاد کی پیاس ابو الفضل عباس سے گوارا نہیں ہے. جس طرح علی تڑپ رہے ہیں کہ میرا رسول کیوں پیاسے ہے، اسی طرح کربلا میں عباس تڑپ رہے ہیں کہ رسول کی اولاد کیوں پیاسی ہے. لیکن فرق کیا آ گیا؟ وہاں پہ علی پانی لینے گئے ہیں، علی پانی لے کے آئے ہیں، رسول نے پانی پیا ہے، رسول کی پیاس بجھی ہے. عباس گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے. آگے مسائل میں اسر نہیں جانا چاہتا ہوں. ہزارہ نے حسین اب جناب علی ابن ابی طالب نے اجازت لے کر چلے. بہت پیارا قصیدہ ہے، ذرا قصیدہ سنیے گا. آج چونکہ 17 رمضان المبارک مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن ہے تو میں قصیدہ سنا دوں آپ کو. فمر علی ابن ابی طالب الی الماء الی البئر، فرمایا امیر المومنین اس کنویں کی طرف چلے. وَهُوَ فِي وَسَطِ الْكُفَّارِ، اور وہ کفار کے درمیان میں تھا. جو تاریخ میں بالکل نوٹ کر کے لائے ہوں تاریخی جملے، عربی کے جملے ہیں یہ، کہ امیر المومنین چلے اس کنویں کی طرف اور ارد گرد جو کفار کا قبضہ تھا. اب علی تنہا چلے. ابھی جنگ بعد میں ہونی ہے، ٹھیک ہے. یہ 16 رمضان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. 16 رمضان کو علی چلے اس کنویں کی طرف کہ وہاں سے جا کر پانی حاصل کروں. ارد گرد کفار کا پیر ہے مشرکین مکہ کا. لیکن میں قربان جاؤں ابو طالب تیرے بیٹے کی عظمت پر، ہیبت پر، شجاعت پر. وہ جانتے تھے یہ وہ علی ہے جو بچپن میں رسول کے ساتھ ہوتے تھے، کھجورے کھا کے گٹھلیاں ہمارے بچوں کو مارتے تھے اور ہمارے بچے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. آج یہ علی بالکل نوجوان ہے. علی ابن ابی طالب، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں. علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، سر اٹھائے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بنی ہاشم کا نوجوان علی ابن ابی طالب. حتیٰ کہ تاریخ کے یہ لفظ بیان کر رہا ہوں، علی اپنی انگلی پہ تلوار کو ایسے گھما رہے تھے اور کندھے پہ مشکیزہ تھا. گھوڑے پہ سوار نہیں ہے، پیدل ہے، کیونکہ گھوڑے تھے چند گھوڑے تھے صرف. علی پیدل جا رہے ہیں لیکن کوئی اتنی ہیبت تھی ابو طالب کے بیٹے میں، کسی کافر کی جرت نہ ہو سکی علی کا سامنا کرنے پہ. علی نے کیا کیا؟ اترے کنویں میں، اترے چونکہ باقاعدہ سیڑھیاں تھیں. کنویں میں اتر کر انہوں نے کیا کیا کہ جا کے مشکیزہ بھرا. اب جو تاریخ نقل کر رہا ہوں، مشکیزہ بھر کے علی ابن ابی طالب نے نیچے سے اوپر ہاتھ بڑھا کے اوپر والی دیوار پہ رکھ دیا. دیوار پہ رکھ کے، تاریخ کا میں ایک لفظ کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں کیونکہ میرے سر پہ امامہ ہے، میں کوئی جھوٹی روایت جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. علی ابن ابی طالب اوپر والی دیوار پہ رکھا. اتنے میں علی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے نا کہ پانی گرنے کی آواز آئی. گویا جیسے مشک سے پانی گرتا ہے نا، وہ آواز محسوس کی. ساتھ کوئی مسکرانے کی آواز بھی محسوس کی. کوئی مسکرا رہا ہے. علی جب اوپر ہے نا، دیکھا دیوار پہ مشکیزہ خالی پڑا ہے. علی حیران ہو گئے، ارد گرد دیکھا کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. علی مسکرائے، پھر کنویں میں اترے، اتر کے پھر مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھر کے ایسے دیوار پہ رکھا. ابھی آ رہے تھے، پھر وہی آواز محسوس کی.
آواز محسوس کرنے کے بعد پھر دیکھا مشکیزہ خالی ہے، پانی گرا دیا گیا ہے۔ اب پھر علی تیسری بار پھر نیچے اترے۔ اب علی بن ابی طالب نے مشکیزہ بھرا اور اپنے کندھوں پہ رکھ کے اوپر چڑھے۔ جب باہر آئے نا تو اب علی مسکراتے ہوئے اپنے رسول اللہ کی فوج کی طرف آئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے نا وجعل البیر ونزل ومنح السطیحہ، اتنے میں جناب رسول اللہ نے استقبال کیا، رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جناب سید الانبیاء علی ابن ابی طالب کا بھرا ہوا مشکیزہ دیکھ کر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی انت تحدث ام انا، یا علی جو کنویں پہ واقعہ پیش آیا ہے وہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ اس وقت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ فَكَلَامُكَ أَعْلَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ بتاتے تو یہ بڑا خوبصورت ہوتا، آپ کے کلام اور زیادہ بازوق ہے، آپ کے کلام میں اور زیادہ شیرینی ہے، آپ کا کلام اور زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا اچھا یا علی پھر سنو، جب تم چلے نا تم نے عشق مصطفیٰ میں چلے تھے، تمہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ پیاسے ہیں، اللہ نے تمہارے عشق کو آزمانے کے لیے جبریل کو بھیجا۔ جبریل مشکیزہ خالی کرتا تھا کہ علی تنگ آ کر واپس آ جائیں گے یا اپنا عشق مصطفیٰ پورا کریں گے۔ تم نے عشق مصطفیٰ پورا کر کے بتا دیا کہ جناب رسول کا عشق علی کے لیے ایسا ہے کہ اگر 100 بار بھی کنویں میں اترنا پڑے علی پھر بھی کبھی بھی سستی نہیں کرے گا، بلکہ علی اسی طرح اتر کر آئے گا۔ فقص علیہ ثم قال له كان ذلك جبرائیل، فرمایا اب جبرائیل آسمان پہ جا کر تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے علی 2 کام کو کر رہا ہے، ایک تو لشکر درار تیار کر رہا ہے کل کے حملے کے لیے، دوسرا اے علی جبرائیل اب اس وقت تیرے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ میں نے علی کے دل کو مصطفیٰ کی محبت سے پر پایا ہے، ایک بات۔ دوسرا علی توحید کے ساتھ پھیلانے میں اتنا مطمئن القلب ہے کہ علی کے قلب میں ذرا برابر لفظ نہیں لا سکتے۔ یہ 16 رمضان کا واقعہ اور آج کے دن پھر باقاعدہ طور پہ میمنہ میسرہ قلب لشکر بنا، جناب رسول اللہ نے باقاعدہ طور پہ اتمام حجت کیا، کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور فرمایا کہ ہم حملہ پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم حملہ کرتے ہو تو ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مان لو، میں تمہارے مقابلے میں نہیں ہوں گا۔ لیکن وہاں سے لات عزا منات اور حبل کے نعرے بلند ہوئے، انہوں نے ڈھول بجائے اور وہاں پہ بڑے بڑے گانے گانے والیاں انہوں نے گانے اور وہاں پہ میوزک، وہاں پہ ڈھول بجے، انہوں نے لات عزا اور منات اور حبل کے نعرے بلند کر کے کہا کہ آج ہمیں یہ سب کے سب ضرور کامیابی دیں گے، ہم ان کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ مسلمانوں اپنی تعداد دیکھو، صرف 313 تم ہمارے مقابلے میں ہو، ہم ایک حملے میں تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ لہذا 1000 تعداد تھی کفار کی، کم از کم جو تاریخ لکھی ہے وہ 950 لکھی ہے، اور 1000 جو ہے وہ اکثر روایات میں آپ سب نے پڑھی ہے، اور ان کے پاس گھوڑے، تلواریں، اونٹ، نیزے اور تیر، یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، 3 گھوڑے اور انتہائی قلیل سامان تھا۔ اب اس حال میں جب میمنہ میسرہ بن گیا، اتنے میں جناب سید الانبیاء نے بھی اپنی فوج کا میمنہ اور میسرہ یعنی رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی جو فوجیں ہوتی ہیں، قلب لشکر ایک مرکزی اور سینٹر والی جو فوج ہوتی ہے وہ بنا لی۔ اتنے میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے لات عزا منات اور حبل کو پکارا، ادھر سے لا الہ الا اللہ کی تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، تعداد میں انتہائی قلیل ہے لیکن عزم میں اتنے پختہ ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اس قلیل تعداد کے عزم میں کوئی جنبش نہیں آ سکتی۔ اب وہاں سے
3 افراد نکلے. عتبہ یہ ہندا کا باپ تھا. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی ظاہری طور پہ، میں ایسے ہی کہوں نا، ظاہری طور پہ ابو سفیان کی بیوی تھی. تاریخ میں پڑھ لیجیے، اب چونکہ لائیو جا رہا ہے پروگرام میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. ہندا ابو سفیان کی ظاہر بیوی، لیکن یہ عتبہ کی بیٹی ہے. عتبہ خود آگے آیا. اس کا بڑا بھائی تھا عتیبہ، معذرت، اس کا بھائی شیبہ. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی، شیبہ بڑا ہے، عتبہ چھوٹا ہے، اور عتبہ کی بیٹی ہے ہندا. اور اسی طرح ہندا کا بھائی جس کا نام ہے ولید، عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ، شیبہ اور عتبہ، یہ 3 افراد باہر نکلے. جناب رسول اللہ نے انصار کے 3 جوانوں کو مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی اتنے مغرور والے تھے یہ کفار مکہ، یہ کہتے ہیں نہیں اے محمد عبداللہ کے بیٹے، یہ جن کو تو بھیج رہا ہے نا یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں. گویا ان میں بھی وہ مقابلے ہوتے تھے، خاندانی مقابلے جو تھے نا ان میں بھی موجود تھے. کہا کہ ہمارے مد مقابل کوئی بھیجو. اتنے میں جناب سید الانبیاء نے دیکھا اب بنی ہاشم میں سے 3 ہستیاں، جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور جناب علی ابن ابی طالب. یا علی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی اس کا نام تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جناب حمزہ بن عبد المطلب، جناب عبیدہ اور جناب علی. یہ عبیدہ جو ہے نا، یہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ جناب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جناب علی کے چچا زاد بھائی ہیں. جناب حارث کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں. تو لہذا یہ 3 بنی ہاشم نکلے. اب وہاں سے بھی مقابلے میں جناب حمزہ کے ساتھ مقابلے میں شیبہ آیا، جناب علی کے ساتھ مقابلے میں ولید آیا، اور جناب عبیدہ کے ساتھ مقابلے کے لیے عتبہ آیا. عتبہ جو ہندا کا باپ ہے یہ جناب عبیدہ کے مقابلے میں، شیبہ جو اس کا بڑا بھائی ہے یہ جناب حمزہ کے مقابلے میں، اور ولید یہ جو ہندا کا بھائی ہے معاویہ کا ماموں، یہ جناب علی کے مقابلے میں. اب ظاہری بات ہے ادھر سے یہ ادھر سے یہ 3، اب مقابلہ ایک کا تھا. جب مقابلہ شروع ہوا نا تو پھر جناب حمزہ نے شیبہ کو فنار کیا، جناب علی نے ولید کو فوراً ہی فنار کیا. فنار کرنے کے بعد دیکھا کہ عبیدہ کا ابھی تک عتبہ کے ساتھ مقابلہ جاری ہے. اتنے میں علی ابن ابی طالب نے آگے بڑھ کر پھر عتبہ کا بھی خاتمہ کیا اور اس کو بھی فنار کیا. یہ کرنے کے بعد اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام اور حضرت عبیدہ یہ واپس آئے. اب پھر باقاعدہ طور پہ لڑائی شروع ہوئی. یہ پہلی لڑائی ہوتی تھی ایک کے مقابلے میں. اب جنگ بدر کی باقاعدہ طور پہ لڑائی شروع ہوگی جس کو کہتے ہیں مشترکہ لڑائی. یہاں پہ لوگ کی بات ہوگی سیرت البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک خط ہے، جو خط آپ نے حقیر شام معاویہ کو لکھا ہے. معاویہ کے نام پہ خط لکھ کے فرماتے ہیں معاویہ یاد رکھو جنگ بدر میں جس تلوار سے میں نے تیرے نانا کو، تیرے نانا کے بڑے بھائی کو اور تیرے ماموں کو فنار کیا تھا نا، وہ تلوار آج بھی علی کے پاس موجود ہے. اس تلوار سے آج بھی میں تیرا خاتمہ کر سکتا ہوں. علی کے ہاتھوں میں وہی طاقت آج بھی موجود ہے. لہذا یہ آج کا واقعہ بیان کر رہا ہوں 17 رمضان کا. اس کے بعد فوراً لڑائی شروع ہوئی. اب جو کنفرم تاریخ ہے، تاریخ اختلاف البتہ موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں شک نہیں. تاریخ میں اختلاف بالکل پاسبل ہے. کبھی بھی حتمی کوئی چیز آپ جنہوں کہیں کہ یہ بالکل حتمی ہے، یہ نہیں ہے. لیکن جو اکثر روایات ہے کہ کل 70 افراد مشرکین کے مارے گئے، 70 افراد ان کے قیدی ہوئے. اب جو بڑا پیارا جملہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، شاید سنا ہے تو دہرائی ہو جائے گی، بہرحال میں تو یہی کہوں گا سنا ہوگا. جنگ بدر بہت کم پڑی جاتی ہے. تو 35
33, یہ کل ہو گئے 70. اب 2 تاریخوں کی روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ 34 کفار 311 لوگوں نے مارے. ٹھیک ہے 311 کیونکہ 313 کل ہے نا, اور میں جناب رسول بھی ہیں, جناب علی بھی ہیں. جناب رسول کو چھوڑو 312 رہ گئے, جناب علی کو چھوڑو 311 رہ گئے. ٹھیک ہے 4 یا 5 یا 6 شہید بھی ہیں مومنوں کے, مسلمانوں کے, لہذا ان کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے 309. قرآن کی آیات کے مطابق سب سے زیادہ فرشتے کس جنگ میں نازل ہوئے ہیں؟ جنگ بدر میں. کتنی تعداد ہے؟ 3 سے 5. ٹھیک ہے 3 سے 5 ہزار تو کنفرم تعداد لکھی ہے نا. حسن سید مالک آپ کو سید عطا فرمائے. ٹھیک ہے 3 سے 5 ہزار فرشتوں کا نزول ہوا ہے. بھئی 5000 فرشتے پلس 310 مسلمان, 5310 لوگوں نے مل کر 34 کو مارا. اکیلے علی ابن ابی طالب نے 36 کو مارا. 313 اور یہ اس تعداد میں اب علی نے. اچھا پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ باقی ان کو بھی, یہ اکیلے علی کی تلوار تھی. اکیلے علی کی تلوار یہ تھی کہ جنہوں نے 36 کو مارا اور انہوں نے مل کر 34 کو مارا. بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور یہ بہت بڑی فتح یابی سے ہمکنار ہو کر جناب سید الانبیاء مدینے کو لوٹے. اور انتہائی نقصان اس میں بڑے بڑے ان کے مارے گئے. اب دیکھیں نا یہ ان کے رابر کہلاتے تھے, یہ عتبہ, شیبہ, ولید ان کے سردار مکہ کہلاتے تھے. اس کے بعد بدر کے لوگوں کی موت نے مکہ میں جا کر بہت بڑا سوگ برپا کر دیا. مکہ کا کوئی مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں باقاعدہ طور پہ آہو فغان نہ جاری ہو, جہاں پہ گریا نہ ہو رہا ہو. اور وہاں پہ ہندا نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں بدر کے شہداء کا بدلہ نہ لے لوں, کیونکہ اس کا باپ بھی مارا گیا, بھائی مارا گیا, حنظلہ مارا گیا, کہ تمام جنوں مارے گئے, تو لہذا اس نے کہا تھا کہ جب تک میں ان کا بدلہ نہ لے لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. اور پھر اس نے بدبخت نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر باہر نکالوں گی. اور پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھانا پڑا, لیکن اس کے باوجود مسلمان پھر جو ہے وہ آخر میں حاوی رہے. اس طرح آج کا دن جنگ بدر جو اسلام کی پہلی باقاعدہ طور پہ جنگ تھی, جو سید الانبیاء نے اور ان کی قلیل تعداد میں صحابہ نے جیتی, اور اس کا اعزاز اور اس کا سیرا جناب حمزہ کے ساتھ اور ان کے عظیم بھتیجے جناب علی ابن ابی طالب کے ساتھ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم جی جناب وہ بیدہ بھی شہید ہو گئے. ہاں جی جناب بیدہ بعد میں شہید ہو گئے تھے. بہت تفصیل ہے آگے اس کی, لیکن میں نے وہ مختصر اور ایک پوائنٹ, میں آج آپ کو کنویں کا قصیدہ سنانے میں زیادہ وقت لے گیا. میرے محترم علی کے ماننے والوں, علی ابن ابی طالب کی فتح و کامرانی کی جشن منانے والوں, ہمیں سب کو علی مولا کی سیرت, علی مولا کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علی مولا کی ساتھ ان کی غلامی میں ہمیں معشور فرمائے. عالم برزخ کے دوران ہمارے والدین کو, ہمارے تمام مرحومین کو مالک کائنات علی امیر المومنین کے سپاہیوں میں اور امام زمانہ کے منتظرین میں سے معشور فرمائے. اور پروردگار عالم ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. آج کا افطار, آج کی نیاز محترم سید ریاض حسین نقوی صاحب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ انہیں, ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم ان کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ ان کے والدین مرحومین سید یعقوب علی شاہ صاحب, ان کی اہلیہ مرحومہ, اور مونا کے سید سید علی شاہ مرحوم اور ان کی تمام مرحوم اولاد کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. سید محسن اقبال اور ان کی والدہ
اور سید امداد حسین شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے اپنی عزت کا واسطہ شاہ صاحب کی اہلیہ کے والدین اور شاہ صاحب کی ہمشیرہ برادر نقوی صاحب کی اہلیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے فیملی کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت شان اور عظمت کا واسطہ تمام بیماروں پہ رحم فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہا فرما۔ پروردگار عالم مومنین و مومنات کی تمام تر پریشانیاں دور فرما، جس طرح تو نے 17 رمضان کو جناب سید الانبیاء کی خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں میرے اللہ آج کا دن ان کے لیے خوشی کا ذریعہ قرار فرما۔ خلیفۃ الارض کی عزت کے صدقے میں زمین سے اس وائرس کا خاتمہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے سید ریاض حسین شاہ صاحب کے والدین کے لیے، ان کی اہلیہ کے والدین کے لیے، شاہ صاحب کی ہمشیرہ کے لیے، ان کے بھتیجے سید محسن اقبال اور ان کی والدہ مرحومہ اور دیگر تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔